ایک امام ہے رجا، جہاں وہ عالم ہیں، امام ہیں، وہاں وہ فقیہ بھی ہیں اور زاہد بھی ہیں۔ ان کا کوئی خرچہ 30-40 درہم اتنا ہی کوئی اونچ نیچ کے ساتھ ذکر آتا ہے، وہ ان کا کہیں سے لگا ہوا تھا وہ آتا تھا، وہ کہیں سے لگا ہوا تھا وہ آتا تھا۔ رجا وہ جو 30-40 درہم یا جو وٹ ایور ہوتا تھا وہ آلموسٹ وہیں تقسیم کر دیتے جدھر ہوتے تھے، کوئی ساتھیوں میں کر دیا، کوئی شاگردوں میں کر دیا، کوئی سائلین میں کر دیا۔ اب سٹیٹس تو سب کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ تو ایک ان کا رشتہ دار تھا، اس نے کہا کہ رجا یار تمہاری کوئی لگی بندی ویسی تو آمدنی ہے نہیں، یہ جو کوئی 30-40-50 درہم یا جو کچھ بھی تمہارے پاس آتا ہے، جہاں تک میں دیکھتا ہوں ادھر آ کر بندہ تمہیں دے کے جاتا ہے تو تقریباً تم سارے ہی تقسیم کر دیتے ہو، تو گھر کا خرچہ کیسے چلاتے ہو؟ رجا نے کہا کہ یار بات تم نے ٹھیک کی ہے، میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اتنا یا اس سے زیادہ مجھے دے دیتا ہے۔ اس نے کہا اچھا، وہ ذرا کو کھاتا پیتا آدمی تھا، اس نے کہا کہ اگر رجا کو مل جاتا ہے تو پھر مجھے بھی ملے گا، اگر رجا کو مل جاتا ہے تو مجھے بھی ملے گا۔ وہ کھاتا پیتا آدمی تھا، اس کے پاس کافی زیادہ مال تھا، اس نے بھی سارا ہی صدقہ کر دیا، سارا صدقہ کر دیا۔ 1 دن گزرے، 2 دن گزرے، 4 دن گزرے، 5 دن گزرے، وہ کافی سارے دن گزر گئے، کوئی جو ہے وہ کھوٹی کوڑی نہ کہیں سے آئی۔ وہ پھر اب جب بھوکا ننگا ہو کر پریشان ہو گیا تو پھر رجا کے پاس آیا، کہنے لگا رجا، یار رشتہ دار تھا، یار تم نے کہا کہ میں جو تھوڑے بہت پیسے ہوتے ہیں خرچ کر دیتا ہوں اللہ مجھے اور دے دیتا ہے، اور میں نے تو اتنے پیسے خرچ کر دیے، اس کا تو عشر عشیر بھی میرے پاس واپس نہیں آیا۔ اللہ اکبر، رجا نے بڑا پیارا جواب دیا۔ رجا نے کہا واپس آنا بھی نہیں۔ اس نے کہا ہے واپس آنا بھی نہیں؟ اس نے کہا واپس کیوں نہیں آنا؟ اس نے کہا تیرے اور میرے خرچ کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ رجا نے جواب دیا، میں خرچ کرتا ہوں یقین کے ساتھ، میں خرچ کرتا ہوں یقین کے ساتھ کہ میں نے رب کو دیا ہے، رب مجھے لوٹائے گا، رب مجھے دے گا، اور تو نے خرچ کیا ہے رب کو آزمانے کے لیے۔ رب کو آزمایا نہیں جاتا، رب کے اوپر یقین کیا جاتا۔ ہمارا بھی آج یہی سچویشن، ہماری بھی آج ہم یقین کے ساتھ کام نہیں کرتے، ہم تجربے کے لیے کرتے ہیں، انجوائمنٹ کے لیے کرتے ہیں۔ ہمارا بھی اللہ ہمیں ہدایت دے، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمیں جنت بھی مل جائے، ثواب بھی مل جائے، ہیں جی اعلیٰ علیین کا مقام اور مرتبہ بھی مل جائے، نیکیوں کے پہاڑ اور طومار بھی ہم اکٹھے کر لیں، اور ہماری نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی اور خرچ بھی کچھ نہ ہو۔ خرچ ہم نے نہیں کرنا، پیسے ہم نہیں لگا سکتے، وقت ہم نہیں دے سکتے، اپنی جان مال کو ذرا سا بھی دین اور ایمان کے لیے رزق پر نہیں لگا سکتے، لیکن جنت ہماری ہو جائے، ایسے تو پھر جنتیں نہیں نہ ملتی، ایسے تو پھر جنتیں نہیں ملتی۔ بھئی یہ معاملات تو ہیں یقین کے، اور رب پر یقین کرو، رب پر اعتماد کرو، اور رب نے جو کہا ہے اس بات کو اپنے دل کے اندر بٹھاؤ، یہ اصل چیز ہے، اور یہی وہ اساس تھی جو ان لوگوں کو دلوں کے اندر موجود تھی، ان لوگوں کے اندر موجود تھی۔ صدیق نے، صدیق کا لقب آپ کا کیا مطلب ہے؟ ایسے ہی پا لیا؟ صدیق کو لوگوں نے صدیق ایسے ہی کہہ دیا؟ اور صدیق کو صدیق کا لقب تب ملا جب ساری دنیا نے محمد الرسول اللہ کو جھٹلایا تو اکیلے صدیق نے آپ کی تصدیق کی۔ دنیا کہنے لگی لے بڑا اٹھاتا پھرتا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نے نئی بات کر دی۔ کیا کر دی ہے بھائی؟ کیا کر دی؟ محمد کہتا ہے راتوں رات بیت المقدس، راتوں رات بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا،
وہاں جنتوں کی سیر، وہاں جہنمیوں کی سیر، اور صرف سیر ہی نہیں، تفصیلیں بھی بتاتا ہے، تفصیلیں بھی بتاتا ہے۔ ابھی بھی تجھے یقین نہیں آیا کہ تیرا ساتھی جس کا تو کلمے پڑھتا ہے جھوٹا ہے؟ فرمایا ٹھنڈے پڑو ٹھنڈے پڑو، اگر تو یہ بات واقعتاً محمد الرسول اللہ نے کہی ہے تو ابو بکر اس کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ کوئی صدیق کا لقب پانا آسان ہے؟ کوئی صدیق کا مقام پانا آسان ہے؟ اللہ اکبر، اپنا جان مال تن من دھن ہر چیز لٹا دینا اور یہ یقین رکھنا جو محمد نے کہہ دیا اس وہ حرف آخر ہے، یہاں سے پھر صداقت ملتی ہے، یہاں سے پھر جنت ملتی ہے، یہاں سے ایمان کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہم بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں لیکن ایمان کا الف بھی ہم میں موجود نہیں۔ جھوٹ فراڈ دھوکے ملاوٹیں قبضے، لوگوں کے مال لوگوں کی زمینیں ہیں، کیا پتہ نہیں کیا کچھ ہم کر رہے ہیں، کیا کچھ ہم اس دنیا کے اندر کر رہے ہیں۔ کہاں ہمارا ایمان، کہاں ہمارا اسلام، کہاں عدل اور ایمان کی علامت تھا، اور کہاں ہمیں دنیا ایک ایمان اور عدالت کے سمبل کے طور پر دیکھتی تھی، اور آج ہم فراڈ اور دھوکے اور دو نمبری کا سمبل بنے ہوئے ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ میں اپنے کاروبار کے اندر سچا نہیں ہوں، میں اپنی دکان کے اندر فراڈ سے باز نہیں آتا، میں لوگوں کے ساتھ دو نمبری کرنے سے باز نہیں آتا، میں شارٹ کٹ تلاش کرنے سے باز نہیں آتا، میں لوگوں کے جان اور مال کو ادھیڑنے سے اور ان کو لوٹنے سے باز نہیں آتا۔ کیسے ہم مومن، کیسے ہم ایماندار؟ واللہ العظیم میں آپ کو مذاق نہیں کرتا، کہیں میں اپنا یہ سلوگن دیکھ لیتا ہوں نا، وہ ہمارا کیا سلوگن ہے، ایمان اتحاد تنظیم اور ایسا کچھ ہے نا، واللہ میں اسے دیکھتا ہوں تو دل ہنستا بھی ہے دل روتا بھی ہے کہ یار کس منہ سے ہم لکھتے ہیں، کس منہ سے ہم پڑھتے ہیں، کس منہ سے ہم لکھتے ہیں، کس منہ سے ہم پڑھتے ہیں، اور کس منہ سے جناب یہ دنیا کو دکھاتے ہیں۔ میرے ساتھ خود کا واقعہ ہے، ایک ادارے کے اندر میں گیا، میرا ایک ضروری کام تھا، جو انسان رشوت کی لین دین کی ڈیل کر رہا ہے اسی کے سر کے اوپر بڑا سا لکھا ہوا ہے سے نو ٹو کرپشن۔ ادارے کے اندر بیٹھا ہوا جو رشوت کی لین دین کر رہا ہے جائز کام کے لیے کر رہا ہے، یہ نہیں کہ کوئی دو نمبر کام تھا، سرکاری کام تھا، سرکاری کاغذ لینا ہے، لیکن جب تک آپ رشوت نہیں دے لیں گے آپ کا کام نہیں ہوگا، اور پیچھے بڑا سارا لکھا ہوا ہے سے نو ٹو کرپشن۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، کس چیز کی بے یقینی ہے؟ یہی بے یقینی ہے نا کہ مجھے رزق زیادہ مل جائے، اسی وجہ سے ہم نے یہ ہری بری مچائی ہوئی ہے نا۔ کیا مطلب؟ ہمیں رب پر یقین نہیں کہ رب ہمیں بھوکا نہیں مارے گا، ہمیں رب پر یقین نہیں کہ ہمیں رب بھوکا نہیں مارے گا، ہمیں یقین ہے رشوت کے اوپر، ہمیں یقین ہے سود کے اوپر، ہمیں یقین ہے دو نمبری کے اوپر، ہمیں یقین ہے جھوٹ کے اوپر، ہمیں یقین ہے فراڈ کے اوپر، ہمیں یقین ہے ملاوٹ کے اوپر، ہمیں یقین ہے دو نمبری کے اوپر، ہمیں یقین ہے غیر شرعی طریقے اور غیر اخلاقی طریقے سے لوگوں سے یا سرکار سے چیزیں لینے کے اوپر، ہمیں ان چیزوں پر یقین ہے، یقین نہیں تو رب پر نہیں، ہمیں یہ یقین نہیں کہ پتہ نہیں بس یہی ہے کہ یار کہیں بھوکے نہ مر جائے، یہی وجہ ہے نا، اور تو کوئی نہیں۔ ایمان نے تو ہمیں، اسلام نے تو ہمیں یقین دلایا، رجا نے تو جو کچھ تھا سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ کیوں؟ کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے تم مجھے دو گے میں تمہیں دوں گا، رب کا وعدہ ہے، حلال اور کوشش کرو گے تمہیں حلال رزق ملے گا۔ پھر کس لیے ہم نے یہ بے یقینی کی صورتحال پھیلائی ہوئی ہے؟ یہ ان صحابہ کا امتیاز تھا۔ آج ایسے ہی بعض یوں کہنا چاہیے بدباطن اور بدقسمت اور بدعقل قسم کے لوگ صحابہ پر بات کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے ایمان اور یقین کے تو ہم عشر عشیر کو نہیں پہنچ سکتے۔